الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل صدر احترام، گزشتہ جمعۃ المبارک سے ہم نے جس موضوع کا آغاز کیا تھا کہ اسلام ریاست اور مملکت اور اس کی رعایا اور حکمران کے بارے میں ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، اس سلسلے کی ہماری گفتگو جاری تھی۔ آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ریاست جس کی اسلام کے اندر باقاعدہ سے گنجائش ہے اور اللہ کے حبیب نے اپنا نظام عبادات اور نظام معاملات کو قائم کرنے کے لیے ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی، اس ریاست میں حکمران کے انتخاب کا طریقہ کار کیا تھا اور پھر عوام الناس کے حقوق اور فرائض کیا تھے۔ آج اسلام کے پولیٹیکل سسٹم میں خلیفے کا چناؤ کیسے کیا جاتا ہے اور کون سا طریقہ اسلام کے زیادہ قریب ہے۔ آپ دنیا میں مشہور طریقے دیکھتے ہیں کہ سعودی عرب میں اگر ایک بادشاہ جاتا ہے تو وہ اپنے بیٹے کو یا کسی اور بندے کو اسی طرح خلیفہ نامزد کر کے جاتا ہے۔ آپ ڈیموکریسی اور جمہوریت کو اگر دیکھیں تو وہاں اکثریت جس کو چن لیتی ہے وہ ان کا امیر اور خلیفہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح باپ سے بیٹے کو خلافت کا منتقل ہونا یا لوگوں کا منتخب کرنا یا پارلیمنٹ کی شکل میں پھر باقاعدہ سے خلیفے کا بننا کہ ہم پہلے لوگوں کو منتخب کرتے ہیں۔ آپ اگر صوبائی اسمبلی کی بات لیں تو پھر وہ اپنا سی ایم چنتے ہیں۔ اگر ہم کسی ایم این اے کو ووٹ دیتے ہیں، وہ قومی اسمبلی میں جاتا ہے تو وہ اپنے پی ایم کو چنتے ہیں۔ تو یہ دونوں طریقے اور باپ سے بیٹے کی طرف خلافت کا منتقل ہونا، اسلام زیادہ کس چیز کو پریفر کرتا ہے؟ ہم اگر اللہ کے نبی کی سیرت کو پڑھیں اور صحابہ کرام جو ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، ہم اگر ان کی سیرت کو دیکھیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر ایک کا طریقہ انتخاب ایک الگ تھا۔ نبی کے قائم مقام اور نبی جیسا تو کوئی نہیں ہو سکتا۔ ظاہر ہے وہ اللہ کا ایک منتخب نمائندہ ہے اور اتنا منتخب ہے کہ جتنی اس کے اندر کوالٹیز ہیں وہ کسی اور بندے اور بشر کے اندر ہو ہی نہیں سکتی۔ ان میں سے سب سے پہلی اس کی ایلیجیبلٹی اور اس کا کرائیٹیریا یہ ہے کہ وہ اللہ کا نبی ہے، اور نبی انسان اپنی کوشش سے نہیں بن سکتا۔ یہ وہ گاڈ گفٹڈ چیز ہے جو اللہ نے ان لوگوں کو عطا فرمائی ہے۔ تو وہ تو اپنے وقت کے حکمران تھے، وہ رولر بھی تھے، لوگوں کے لیے ہادی بھی تھے، اور لوگوں کو دین کی تعلیم، دنیاوی تعلیم اور پروفیشنل ایجوکیشن ہر لحاظ سے اللہ کے نبی لوگوں کو گائیڈ کرتے تھے جتنے بھی تشریف لائے۔ صحابہ کرام پھر ہمارے لیے مشعل راہ ہیں جنہوں نے تربیت کس سے حاصل کی؟ رسول اللہ سے۔ اب ایک نہایت جو غور طلب نکتہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد حضور نے باقاعدہ اپنا کوئی خلیفہ منتخب نہیں کیا، آپ نے خلیفے کا انتخاب نہیں فرمایا، آپ نے کسی کو ریٹن شیپ میں یا کسی اور طریقے سے 100% یہ نہیں فرمایا کہ میرے بعد خلیفہ علی المرتضیٰ ہوں گے یا میرے بعد خلیفہ جناب صدیق اکبر ہوں گے، بلکہ یہ معاملہ امت کا تھا تو چھوڑ بھی امت کے اوپر دیا۔ اور یہ بڑا اسلامی سیاسی نظام کا اور اسلامک پولیٹیکل سسٹم کا ایک بڑا نقطہ آغاز بھی ہے اور نقطہ کمال بھی ہے۔ فرض کر لیں اللہ کے نبی اگر کسی بندے کو خلیفہ بنا کر جاتے تو پھر اللہ کے نبی کسی ایک کو تو بنا کے جاتے، آگے پھر کون کس کو بناتا؟ یہ سلسلہ پھر آج تک کیسے چلتا؟ پھر دنیا وسیع ہوئی جغرافیائی لحاظ سے، پہلے مکہ اور مدینہ تک محدود تھے، چلتے چلتے عجموں تک جو ہے وہ فتوحات پہنچی، عراق فتح ہوا، ایران فتح ہوا، مصر تک اسلام پہنچا، پھر 3 براعظموں میں پہنچا جہاں عثمانی ترک خلفاء بیٹھے پوری امت کے اوپر حکمرانی کرتے رہے، اور آج پھر 7 براعظموں تک مسلمان تو ہر جگہ پہ ہیں لیکن ان تک احکامات کون پہنچاتا؟ تو آج جغرافیائی کرائیٹیریا کے اعتبار سے شاید ایک خلیفے کا ہونا یہ پاسیبلٹی بھی نہیں ہے کہ ایک ہی امت کا خلیفہ ہو اور ہر جگہ پہ اسی کا حکم چلے۔ مرکز میں تو ایک ہو سکتا ہے لیکن جب اس کے سب رولر اور جو اس کے ماتحت خلفاء اور حکمران اور عاملین ہیں ان کے تصور کے ساتھ پورے اسلامی احکامات کو مزید آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ تو اسلامی سیاسی نظام کا پہلا نقطہ جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم با اختیار ایسے حکمران تھے جن کو حلال اور حرام دونوں کے اللہ نے اختیارات عطا فرمائے۔
آپ کسی چیز کو حلال فرماتے تو وہ کیا ہوتی؟ آپ جس چیز کو حرام فرماتے وہ حرام ہوتی. لیکن اب بعد میں اللہ نے جن لوگوں کو یہ اختیارات عطا فرمائے وہ قرآن و سنت کی پیروی کے بغیر حلال کو حرام اور حرام کو حلال نہیں کر سکتے جب تک اس کی بنیادی اصول ہمیں قرآن و سنت سے آگے نہ ملے. اور جو آیت مبارکہ اس ضمن میں پیش کی جاتی ہے وہ بڑی کمال آیت مبارکہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا اے ایمان والو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی بھی اطاعت کرو اور رسول کی بھی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور تم میں سے جو ایک صاحب حیثیت آدمی ہے جس کو چن کر تم نے اپنا حکمران بنایا ہے اس کی بھی اطاعت کرو. لیکن ان دونوں اطاعتوں میں بڑا فرق ہے. اطیعوا کا معنی ہے اطاعت کرو. یہاں 3 بندوں کو فالو کرنے کا اللہ نے حکم کیا ہے. 3 بندوں سے مراد یہ ہے کہ 3 اتھارٹیز ہیں جن کو تم فالو کرو. پہلی اتھارٹی یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، کس کو فالو کرو؟ اللہ تعالیٰ کو. اطیعوا کا فعل ہے، ورب ہے، اور پھر واطیعوا الرسول، اور رسول کی بھی اطاعت کرو. لیکن آگے اللہ نے اطیعوا نہیں فرمایا، آگے ہے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، جو تمہارے حکمران ہیں، جو تمہارے رولر ہیں، جو تمہیں گائیڈ کرتے ہیں ہر حوالے سے، سیاست، معیشت، معاشرت، تم ان کو بھی فالو کرو. لیکن اللہ کے ساتھ بھی اطیعوا ہے اور رسول کے ساتھ بھی اطیعوا ہے، لیکن اولی الامر کے ساتھ اطیعوا نہیں ہے. اس سے پتہ یہ چلا کہ اللہ با اختیار ہے حلت کا اور حرمت کا، اور اس کا نبی بھی با اختیار ہے حلت کا اور حرمت کا. لیکن جو اولی الامر ہے وہ حلال کو حلال سمجھتے ہوئے لوگوں کو اس طرف باؤنڈ کرے، ترغیب سے، ترہیب سے، ڈرا کر، محبت سے راغب کر کے کہ تم اللہ رسول کے احکامات کو مانو. وہ اپنی ذات میں حلال کو حرام اور حرام کو حلال نہیں کر سکتا. یہ کہیں آگے چل کر بات ہماری سمجھ میں مزید آئے گی جب یہ سلسلہ لیکچرز کا چلتا رہا 4-5 جمعے، کہ اسلام میں خلیفے کا اختیار کتنا ہے، ایک حکمران کیا کچھ کر سکتا ہے. اللہ کی کتاب کی یہ آیت ہمیں کہہ رہی ہے کہ خلیفہ اپنی قانون سازی میں کبھی بھی 100% خود مختار نہیں ہے، بلکہ ایک مکمل حکمرانی کی کیفیت صرف اور صرف اللہ کی ہے یا پھر اس کے رسول کی ہے. خلیفہ 100% با اختیار نہیں ہے. وہ 100% با اختیار ہے لیکن صرف ان معاملات میں جو قرآن و سنت سے متصل ہیں. اگر کوئی ایسا مسئلہ درپیش آ جائے جو نیا ہو، اور وہ قانون سازی پھر کیسے کرے گا؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، جو اللہ کہہ چکا ہے، جو اس کا رسول فرما چکا ہے، وہ اس کے مطابق تو قانون سازی کر سکتا ہے لیکن اس کے بغیر قانون سازی نہیں کر سکتا. تو یہ ایک بہت بڑا اصول ہے جو آج کل ایک فتنہ بھی چل رہا ہے ہمارے معاشرے میں، کہ کس طرح کی ایڈیٹنگ، کس طرح کی ترامیم اور کس طرح کی چیزیں ایک حکمران اور حاکم وقت اور ایک رولنگ پارٹی کر سکتی ہے. قرآن کی آیت بڑی واضح الفاظ میں ہماری رہنمائی کر رہی ہے. اللہ جو کہے مان لو، رسول جو کہے وہ مان لو، لیکن اولی الامر کی صرف وہ مانو جو اللہ اور اس کے رسول کی منشا اور مرضی کے مطابق ہے. لیکن اگر ایک آئین اور قانون نے کوئی بات پاس کر دی، جیسے ختم نبوت کی بات تھی، تو کیا اب یہ جو ختم نبوت کی شک تھی یہ کیا لوگوں نے بنائی تھی یا ڈیوائن اور الہامی تھی؟ بظاہر تو لوگوں نے بنائی تھی. اس میں اسمبلی نے ایک خاص جماعت کو اس کے خاص عقائد کی وجہ سے دائرہ اسلام سے خارج قرار دے دیا، اور آئین اور قانون کا یہ بات حصہ بن گئی. یہ بنایا کس نے؟ لوگوں نے. لیکن جن لوگوں نے بنایا ان کو اختیار یہ اسلام نے دیا تھا کہ تم اگر قرآن و سنت کی روشنی میں کوئی قانون سازی کرنا چاہو تو اصول مشاورت کے ساتھ تم کر سکتے ہو. اسلامی سیاسی نظام کی دوسری بڑی بنیادی بات سمجھنے والی یہ ہے کہ اسلام کنسلٹیشن کا قائل ہے، اسلام شورائیت کا قائل ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس کے کہ اللہ کے نبی ہیں، ختم المرسلین ہیں، لیکن آپ نے اپنی زندگی کا کوئی معاملہ اصول شورا کے بغیر نہیں فرمایا. آپ اندازہ فرمائیں کہ حضور صاحب اختیار ہیں، آپ جو طریقہ بھی رائج کر دیتے اسلام میں تو وہ اذان کا طریقہ کنسیڈر ہو جاتا، لیکن اللہ کے نبی نے اذان کے معاملے میں بھی صحابہ سے مشاورت کی. حالانکہ حضور جو فرما دیتے، بھائی فجر تم نے 4 رکعتیں پڑھنی ہے، یہ کس نے بتایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. وقت کی تعیین اللہ نے فرما دی، پریکٹیکل حضور نے بتا دیا. تم نے زور کی 12 رکعتیں پڑھنی ہے، اللہ کے نبی نے پڑھ کے دکھا دی.
اور عصر اتنی ہے، مغرب اتنی ہے، عشاء اتنی ہے. اللہ نے فرمایا وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو. زکوٰۃ کے پورے پیرامیٹرز، اس کی کنڈیشنز اور نصاب کی ملکیت، کون لوگ لیں گے، یہ قرآن کے ساتھ اللہ کے نبی نے تفصیلاً بیان فرما دیا. لیکن جو لوگوں کے معاملات تھے جن میں شریعت نے کوئی اپنی طرف سے واضح اصول نہیں بنایا تھا، تو نبی صاحب اختیار تھے لوگوں کے لیے اس طرح کے اصول واضح فرما دی. اذان کا طریقہ کیسے رائج ہوا؟ سرکار دو عالم نے فرمایا کہ اب مسلمانوں کو اللہ کے گھر میں بلانے کے لیے کون سا طریقہ ہونا چاہیے. تو صحابہ نے اپنا اپنا مشورہ دیا. کچھ صحابہ یہ عرض کرتے ہیں حضور جیسے یہودی اپنی عبادت کے لیے لوگوں کو بلاتے ہیں ہم بھی ایسے بلا لیا کریں. کچھ صحابہ نے مشورہ دیا حضور اہل کتاب میں عیسائی جس طرح لوگوں کو بلاتے ہیں اپنے عبادت گاہ میں ہم ایسے بلا لیتے ہیں. لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ مشابہت ہے ان لوگوں کے ساتھ، اور میں اہل کتاب کے ساتھ مشابہت کے لیے نہیں بلکہ ایک الگ سے منفرد اللہ کی مرضی کے مطابق احکامات تم تک پہنچانے آیا ہوں. صحابہ کرام بھی تشریف لے گئے، حضور بھی اپنی جگہ سے آگے پیچھے تشریف لے گئے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. عرض کرتے ہیں حضور میں نے رات کو ایک خواب دیکھا ہے جس میں کوئی کہنے والا یوں کہہ رہا تھا. حضور نے فرمایا کیا کہہ رہا تھا؟ آپ عرض کرنے لگے حضور میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی مجھے یہ سکھا رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، پورے کے پورے اذان کے کلمات سکھا دیے. تو حضور نے فرمایا یہ وہ طریقہ ہے جو طریقہ اللہ چاہتا ہے کہ میرے بندوں کو میرے حضور سر جھکانے کے لیے تم اختیار کر. حضرت زید یہ عرض کرتے ہیں تو حضرت عمر فاروق بھی حاضر ہو جاتے ہیں. حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ آپ کی چادر مبارکہ زمین کے اوپر گھسٹتی ہوئی آ رہی ہے اور آپ بھی حضور کو بتانا چاہتے ہیں حضور میں نے بھی کچھ کیفیت رات کو دیکھی ہے کہ جس میں یہ کلمات تھے جو اذان کے کلمات ہیں. لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں حضور آج مجھ سے زید سبقت لے گیا ہے، یہ اشارہ مجھے پہلے ہو چکا تھا لیکن میں آپ کی بارگاہ میں اس کو بیان نہیں کر سکا. تو آج جو اذان ہمارے معاشرے میں رائج ہے یہ صحابہ کی مشاورت سے رائج ہے. حضرت زید نے باقاعدہ کلمات عرض کیے، جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیے. جب غزوہ خندق کا موقع آیا تو کافروں کا دفاع کیسے کیا جائے تو ہر صحابی کا ایک اپنا مشورہ تھا. جیسے غزوہ بدر میں کچھ لوگوں نے عرض کیا حضور ہم مدینہ سے باہر نکلتے ہیں بدر میں چل کے ان سے معاملہ کرتے ہیں. تو صحابہ کے مشورے سے حضور تشریف لے گئے. جب غزوہ احد کا معاملہ آیا تب بھی مشورے سے حضور احد کے میدان میں تشریف لے گئے. جب غزوہ خندق کا معاملہ آیا تب بھی حضور نے صحابہ سے مشورہ کیا. اور اب حضور نے مقامی صحابہ کی بات کو نہیں مانا بلکہ غزوہ خندق میں حضور نے حضرت سلمان فارسی سے مشورہ کیا اور آپ نے فرمایا سلمان تم بتاؤ ہم اب اہل مکہ کا دفاع کیسے کریں. تو حضور نے عرض کیا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ حضور ہمارے علاقے میں لوگ اس طرح بھی دفاع کرتے ہیں. کیسے کہ شہر کے ارد گرد خندق کھود دی جائے اور اس دفاعی پوزیشن پہ آ کر دفاع کیا جائے. آپ نے اس رائے کو پسند فرمایا اور غزوہ خندق پھر اسی خندق کھود کر ایک دفاعی پوزیشن میں سرکار دو عالم نے اور صحابہ نے اہل مکہ کے مقابلے میں دفاع کیا. تو یہ سارا معاملہ کیا تھا؟ حضور صاحب اختیار تھے، حضور صاحب اختیار تھے، اس کے باوجود بھی حضور نے صحابہ کرام سے مشورے کو نہیں چھوڑا. آپ نے ہر مقام پہ صحابہ سے مشورہ فرمایا. تو اسلامی سیاسی نظام میں سب سے بڑا اصول یہ ہے کہ شورا کو کبھی نہیں چھوڑا جاتا. اور مزے کی بات یہ ہے خلیفے کا انتخاب ہو تب بھی شورا کو نہیں چھوڑا جاتا، اور خلیفہ منتخب ہو کے قوانین پاس کرے تو تب بھی وہ شورا کے بغیر قوانین پاس نہیں کر سکتا. یہ اسلام کا وہ ایک یونیک سا پرنسپل ہے کہ جس کو آپ کنسلٹیشن کہہ سکتے ہیں. گو کہ آج وہ کسی نہ کسی شکل میں رائج ہے لیکن اس کے اندر اس کی روح موجود نہیں. مثلا قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی، ہماری سینٹ، آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مشاورت کے لیے ایک گھر ہے اور یہاں سے مشاورت کی جاتی ہے، اور جب ووٹنگ ہوتی ہے تب بھی مشاورت ہوتی ہے، اور قانون بھی وہ مشورے کے بغیر پاس نہیں کر سکتے. لیکن سکم کیا ہے، کمزوری کیا ہے؟ اسلام نے جن کنڈیشنز کو فالو کرنے کا کہا ہے اصول مشاورت میں، وہ جو لوگ ہیں ان کے حوالے سے وہ کنڈیشنز ہمارے معاشرے میں رائج نہیں. مثلا اسلام کا پہلا اصول یہ ہے طریقہ انتخاب میں کہ ایک آدمی اگر اپنے آپ کو خلافت کے لیے پیش کرتا ہے تو وہ نائل ہو جائے گا. قرآن و سنت سے مستنبط اصول یہ ہے کہ ایک بندہ اپنے آپ کو بطور امیر پیش کرتا ہے تو وہ کیا ہو جائے گا؟
نائل ہو جائے گا. لیکن کسی بھی سیاسی نظام میں ایسا اصول رائج نہیں ہے. بلکہ آج کیا ہوتا ہے، ہر بندہ اپنے آپ کو حکمرانی کے کسی لیول کے لیے پیش کرتا ہے. آپ کونسلر سے لے لیں، کونسلر سے اوپر آپ نائب ناظم، یا اب تو چیئرمین اور وائس چیئرمین آ گئے، اوپر آپ ڈسٹرکٹ لیول پہ چلے جائیں، صوبائی لیول پہ چلے جائیں، یا آپ اسمبلیوں کی بات دیکھیں تو صوبائی اسمبلی، قومی اسمبلی، سینٹ، کیا ان کو چنا جاتا ہے یا وہ اپنے آپ کو ووٹ کے لیے خود پیش کرتے ہیں؟ بولیں، خود پیش کرتے ہیں. اور اسلام کا پہلا اصول یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو بارگاہ رسالت میں یہ عرض کرتا حضور مجھے فلاں علاقے کا عامل بنا کر بھیج دیں، تو آپ یہ فرماتے کہ یہ عامل کیوں بننا چاہتا ہے، اتنی سخت جاب یہ اپنے لیے کیوں ڈھونڈ رہا ہے؟ تو اس کے ساتھ ہی فرماتے یہ شاید انسانیت کے لیے مفید نہیں بلکہ مضر ہے اور دنیا کا طلبگار ہے، اس لیے یہ خلافت کا کینڈیڈیٹ نہیں ہو سکتا. تو چناؤ کے طریقے میں سکم جتنے ہیں وہ ہمارے سیاسی نظام کی کمزوری ہونے کے ساتھ ہمارے اس پورے سسٹم کے اندر کمزوریاں پیدا کر رہے ہیں. اور بڑی پیاری بات شاید حضرت واصف علی واصف نے کی ہے کہ جو لوگ قانون بنانے والے ہیں وہ قانون کو نہیں جانتے. ایک ہوتا ہے قانون دان اور ایک ہوتا ہے قانون ساز. تو ہماری اسمبلیاں کیا ہیں؟ قانون ساز، قانون بناتی ہیں. قانون بھی وہ فرد واحد اور پارٹی کی پالیسی ہے، لیکن سب سے ووٹنگ کر کے اس کو ایک فائنل اتھارٹی دے دی جاتی ہے. لیکن حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں کہ کیسی ڈیموکریسی اور جمہوریت ہے کہ جو لوگ قانون ساز ہوتے ہیں وہ قانون دان نہیں ہوتے. قانون دان کا معنی کیا ہے؟ قانون جاننے والا. جو قانون جاننے والا نہیں ہے وہ میرے اور آپ کے لیے وہاں بیٹھ کر کیا بنا رہا ہے؟ قانون بنا رہا ہے. اس کے سامنے کم از کم ایک مسلم کنٹری کی روح کے تقاضے کے مطابق کن چیزوں کا جاننا ضروری ہے؟ نمبر 1 قرآن. نمبر 1 قرآن. اچھا آپ ذرا تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں. عید کی نماز پڑھانے کا سب سے زیادہ استحقاق کس کو ہے؟ حکمران کو. سلطان وقت عید کی نماز، جمعے کی نماز اور امامت کا سب سے پہلا حقدار ہے. اب لیکن وہ کون ہے ہمارے معاشرے میں؟ جو سسٹم اسلام سے دور ہوا تو لوگ بھی کٹ گئے. وہ بندہ کون تھا؟ آپ ذرا انتظامی معاملات میں دیکھیں. آج کا آپ کا کونسلر بیسیکلی آپ کی نماز اور جمعے اور عیدین کے خطبے کے لیے اسلام نے اتھارٹی اس کو عطا فرمائی تھی، لیکن وہ اس قابل نہ رہا. وجہ کیا بنی؟ کہ اسلام کو ہم نے الگ کر دیا اور پولیٹیکل سسٹم کو الگ کر دیا. اگر اسلامی طریقہ رہتا تو پھر جنازہ پڑھانے کا بھی سب سے پہلا حقدار کون ہوتا؟ حکمران وقت. ضروری نہیں کہ وہ پرائم منسٹر ہو. آپ نچلی سطح پر آ کر یوسی کی سطح پر دیکھیں تو ایک کونسلر یا جو بھی اس کو آپ ٹائٹل دے دیں، وہ آپ کی میرے جنازے، نمازیں اور خیر کے احکامات، یہ تھانے کا نظام، یہ سارا سنبھالنے کا وہ اہل تھا. اور دیکھیں شریعت نے کیسی روٹ اور جڑ پکڑی ہے کہ جو بندہ اتنا آپ کے اور میرے اندر انوالو ہے کہ مجھے اور آپ کو وہ 5 نمازوں پہ بھی دیکھ رہا ہے. ذرا اسلام کو نفسیاتی دیکھیں اس معاملے کو کہ جو 5 ٹائم کی نماز میں حاکم وقت نماز پڑھا رہا ہے. حاکم وقت سے مراد چھوٹے لیول پر لیں، آپ کونسلر کو لے لیں یا صوبائی اسمبلی کے کسی ممبر کو لے لیں، اور اس کا سب سے پہلا فرض یہ ہے کہ وہ لوگوں کو نماز قائم کروائے. یہ آیت مبارکہ یاد کر لیں، اس کو گھر میں جا کر دیکھیے گا. سورہ حج کی 41 نمبر آیت ہے. سورہ حج 41 نمبر آیت ہے. اللہ فرما رہا ہے جن کو میں اختیار دوں زمین پر حکمرانی کا، ان کا کام کیا ہے؟ اقام الصلاۃ. وہ کیا قائم کریں؟ یہ ان کا فرض منصب ہی ہے کہ وہ نماز قائم کریں. وآتوا الزکاۃ. زکوٰۃ دیں بھی اور زکوٰۃ کلیکٹ بھی کریں اور مستحقین تک اس کو پہنچائیں بھی صحیح، ڈسپرس کریں، ڈیلیور کریں. اور پھر وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، اور نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں. یہ 4 اختیارات، یہ 4 استحقاقات اور یہ 4 فرائض اللہ نے رولنگ اتھارٹی کو دیے. یہ 4 اختیار دینے کے بعد نمبر 1 نماز، نمبر 2 زکوٰۃ، نمبر 3 نیکی کا حکم، نمبر 4 برائی سے روکنا. اللہ یہ لوگوں کو دے کر پہنچا کے در رہا ہے کہ کیا تم جیو آر میں کسی 10 کنال کی کوٹھی میں بیٹھ کر لوگوں کے مسائل سے غافل ہو جاؤ؟ نہیں. اس پوائنٹ کو سوچیں کہ یہ 4 فرائض دے کر اللہ اور اس کا رسول فرما رہا ہے کسی 10 کنال کی کوٹھی میں نہ بیٹھو، بلکہ تم لوگوں کے اندر انوالو ہو جاؤ. اور کتنے انوالو ہو جاؤ کہ نمازیں بھی فرض تم نے پڑھانی ہے، زکوٰۃ بھی تم نے لوگوں سے لینی ہے اور لوگوں تک پہنچانی ہے، جنازے بھی تم نے پڑھانے ہیں، عیدین بھی تم نے
پڑھانی ہے. مجھے یہ بتائیں جو رولنگ اتھارٹی اتنا قریب عوام کے اندر انوالو ہو جائے گی تو جتنے آپ دوست جمعے کے لیے تشریف فرما ہیں اور اگر ایک حاکم وقت خطبہ دے رہا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے کہ فلاں بندہ موجود نہیں ہے تو کیا نماز کا نظام اپنی روح کے مطابق معاشرے میں قائم ہو جائے گا یا نہیں؟ یہ اسلام کا وہ نفسیاتی اصول ہے کہ جب منتخب کرو تب بھی مشورے سے، جب منتخب ہو جائے تب بھی مشورہ، اور اس کے جتنے سکم اور بیماریاں ہیں ان کو دور کر دو، خلیفے کو اپنے اندر انوالو کرو. اچھا پھر دور دراز کے علاقوں تک اسلام پھیل گیا تو ظاہر ہے ہر بندے کا شاید معاملہ پھر انسان سن بھی نہیں سکتا، لیکن پھر اس کے لیے سیکٹری کا تصور آیا، عامل کا تصور آیا. لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی کسی عامل کو بھیجتے تو آپ کتنی نصیحتیں فرماتے، بھائی تم نے دربان اپنے دروازے کے اوپر نہیں بٹھانا، تم نے اپنا دروازہ عوام الناس کے لیے بند نہیں کرنا، اور تم نے چھنا ہوا آٹا نہیں کھانا، تم نے ریشمی یا کوئی ایسا لباس کہ جس کے اندر بڑی ایسا مزاج ہو کہ لوگ دیکھ کر یہ کہیں کہ ہمارا خلیفہ اس طرح کے کپڑے پہنتا ہے اور ہمارے ہاں کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے. اسلام نے بنیادی شرائط دے کر عامل کو اپنے علاقے میں بھیج دیا. یہاں سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ کے حبیب بہت بڑے طبیب بھی تھے. بھائی تم نے چھنا ہوا آٹا کیوں نہیں کھانا؟ کہ تم چھنا ہوا آٹا اگر کھاؤ گے تو تمہارے لیے مسائل پیدا ہوں گے. آج شوگر کے مریض کو ڈاکٹر کیا خوراک تجویز کرتا ہے؟ بھائی آپ نے آٹا جو کھانا ہے وہ چھنا ہوا نہیں ہونا چاہیے. تو بیسیکلی اسلام کا اصولی پوائنٹ یہ تھا کہ یہ جو حکمران ہے یا رولنگ اتھارٹی ہے یہ تو انجن ہے گاڑی کا، اگر یہی خراب ہو گیا تو پوری گاڑی کیسے چلے گی؟ اللہ کے نبی نے صحت کا معاملہ بھی فرمایا، نمازیں قائم کرنے کا معاملہ بھی فرمایا، اور لوگوں کے حالات کو سننے کا معاملہ بھی فرمایا. اور جب ایک اہل آدمی اس مسند پہ بیٹھ گیا، اب یہ تیسری طرف میں اپنے پوائنٹ کو لے کے جا رہا ہوں کہ اصول شورا سے منتخب ہو گیا، اصول شورا سے منتخب ہو گیا، اور اکثریت نے جس کو چن لیا اس کو چن لیا کیونکہ وہ اپنے معیار پہ پورا اترتا تھا. اس معیار پہ پورا اترنے کے بعد اس کی ڈیوٹی یہ لگائی کہ بڑے محل میں نہ بیٹھے بلکہ کہاں چلا جائے؟ عوام کے اندر چلا جائے، عوام کے مسائل سنے، نمازیں پڑھے، ان کے ساتھ ان کے سارے مسائل حل کرے. اور اس کے بعد پھر اگلی اتھارٹی اس کو یہ دی کہ اس ممبر پہ اس کو بٹھایا، میں مجازن یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں، اس ممبر پہ بٹھایا، اس مسند پہ بٹھایا کہ کہا یہ گیا کہ جو امیر کی بات نہیں مانے گا، جو امیر اللہ رسول کی مرضی کے مطابق نظام چلا رہا ہے تو وہ بندہ گویا کہ اللہ کی بھی نافرمانی کر رہا ہے، اس کے رسول کی بھی نافرمانی کر رہا ہے. تو ایک لیکڈ سسٹم پورا ایسا دیا کہ جس میں عوام کے جو حقوق ہیں وہ کسی مقام پر بھی وائلیٹ نہ ہو. اگر حکمران وائلیٹ کریں گے عوام کے حقوق کو تو عوام تو ایک دوسرے کے دست و گریباں ہو جائیں گے، چوری بڑھ جائے گی، ڈکیتی بڑھ جائے گی، اور اس کے علاوہ لوگوں کے حقوق جو ہیں وہ محفوظ نہیں رہیں گے. آج اس معاشرے میں اگر آپ دیکھیں تو بنیادی طور پر سکم کیا ہے؟ بنیادی سکم میرے اور آپ کی طرف سے شروع ہوتا ہے. وہ کیسے شروع ہوتا ہے کہ ہم جس بندے کو چن رہے ہیں چننے والے کی اتھارٹی کیا ہے؟ جمہوریت کا جو بھی اصول ہو کہ ہر مرد اور عورت کا ووٹ برابر ہے، آپ ذرا مغلوبہ دیکھیں کہ ایک آدمی کسی بھی ملک کی سب سے بڑی ڈگری لے کر کسی کو ووٹ اپنا دیتا ہے، اور ایک بندہ ایسا ہے جو بالکل ایجوکیٹڈ نہیں ہے اور بالکل ان پڑھ آدمی ہے، وہ انگوٹھا چھاپ ہے، وہ اپنے سگنیچر بھی نہیں کر سکتا، وہ بھی اسی بندے کو ووٹ ڈال رہا ہے. اب ان بندوں کے ملاپ سے جو نظام حکومت سامنے آئے گا وہ کس طرح کا نظام حکومت سامنے آئے گا؟ لہذا یہ وہ بنیادی ڈیموکریسی کے حکم ہیں جن کو علماء نے بڑے واضح الفاظ میں بیان کر کے رد کیا ہے کہ اکثریت، صرف اکثریت کسی بھی اچھے ملک کا نظام حکومت اور اچھے لوگوں کا نظام حکومت نہیں ہو سکتا. ذرا اللہ کے نبی کا طریقہ دیکھیں، صحابہ کرام کا طریقہ دیکھیں. حضور نے کسی کو خلیفہ منتخب نہیں فرمایا. اب حضرت ابوبکر صدیق پہلے خلیفہ ہیں، آپ کو کس نے خلیفہ بنایا؟ جن لوگوں نے خلیفہ چنا ان کی کم از کم اہلیت کیا تھی کہ وہ تمام کے تمام حضور کے صحابی تھے، وہ تمام کے تمام حضور کے صحابی تھے. گو کہ ہر زمانے میں تو صحابی نہیں ہو سکتا کہ اب آج کے دور میں بندہ صحابی کو ڈھونڈے، بھائی آئیں اور ہمارا خلیفہ منتخب کریں، تو ایسا بالکل ناممکن ہے. لیکن ایک اصول ہو رہا ہے کہ اگر تم نے کسی کو منتخب کرنا ہو تو قابل بندے کو کرو، اور جو لوگ منتخب کر رہے ہیں وہ بھی کیا کریں؟ قابل بندے کو منتخب کریں. جب یہ قابل بندہ منتخب ہو جائے تو پھر لوگوں کے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے. پتہ یہ چلا کہ حکمران کا مسند صدارت پہ آنا
اور کسی رولنگ اتھارٹی کو اس کا اڈاپٹ کرنا، پہلا اصول یہ مل رہا ہے کہ وہ خود بھی قابل ہو اور اس کو منتخب کرنے والے بھی قابل ہو. کم از کم وہ اتنا قابل ہو کہ حضور کی بارگاہ میں بیٹھ کر اس نے کم از کم حضور کی بارگاہ میں سال کا عرصہ گزارا ہو. اور قرآن نے اس کو ٹائٹل کیا دیا ہے؟ سید الاتقیاء، تمام متقین کا سردار جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہاں سے یہ تو پتہ چل رہا ہے کہ جناب ابو بکر تو اب آنے سے رہے مسلم کنٹریز میں، لیکن یہ تو پتہ چل رہا ہے کہ جس کو تم اپنا کینڈیڈیٹ بنا رہے ہو کم از کم وہ کیا ہو؟ متقی ہو. کم از کم وہ کیا ہو؟ متقی ہو، پرہیزگار ہو. تمہاری سیاست کی بنیاد چھوٹے چھوٹے کاموں پہ نہ ہو کہ تمہارے گٹروں کے ڈھکنے کوئی 150 بھجوا دے تو تم اپنے محلے کے 50-60 ووٹ اس کی جھولی میں ڈال دو. یہ طریقہ انتخاب تمہارے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا. جس کو تم نے ووٹ کا معیار بنایا ہے اگر وہ گٹر کا ڈھکنا ہے تو پھر تمہارے مسائل بھی اسی لیول پہ حل ہوں گے. اس سے بڑا تمہارے حقوق محفوظ نہیں ہو سکیں گے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذرا طریقہ انتخاب آگے دیکھیں. حضور نے جناب سیدنا صدیق کو منتخب نہیں فرمایا، لیکن سیدنا صدیق حضرت عمر کو منتخب کر رہے ہیں. اور پھر کوئی صحابی عرض کرتا ہے کہ حضور حضرت عمر کو آپ منتخب کر رہے ہیں تو ان کے ہاتھ سے تو ڈنڈا نہیں چھوٹتا، اپنی طبیعت کے اعتبار سے بڑے سخت ہیں. تو جناب سیدنا صدیق اکبر آپ فرماتے ہیں کہ اللہ جب مجھ سے پوچھے گا کہ میں کس بندے کو خلیفہ بنا کر آیا ہوں تو میں اللہ کے حضور عرض کروں گا اللہ مجھے جو تیرے نبی کی امت میں سب سے زیادہ مستحق نظر آیا ہے میں اس کو مسند خلافت پر بٹھا کے آیا ہوں. لیکن کم از کم حضرت عمر کا معیار بھی تو دیکھیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور فرماتے ہیں میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر. ہر امت کا ایک محدث ہوتا ہے، میری امت کا محدث جناب عمر ہے. میرے عمر کی زبان پہ قرآن بولتا ہے، جس گلی سے عمر گزرے وہاں سے شیطان. تو پھر پتہ چلا کہ جو کینڈیڈیٹ ہے وہ کم از کم کسی معیار کا تو ہے. پھر مزید آگے چلیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور اصول اپناتے ہیں. وہ اصول یہ ہے کہ آپ 6 بندوں کی کمیٹی بنا دیتے ہیں. اب یہاں دیکھیں کہ میرے اور آپ کا معیار ہے کیونکہ صحابہ کا دور گزر رہا ہے، اب تابعین آنے لگے ہیں تو اب ایک نیا اصول ڈیولپ ہو رہا ہے حضرت عثمان غنی کے انتخاب میں. وہ کیا ہے کہ حضرت عمر 6 بندوں کی کمیٹی بنا دیتے ہیں. بھائی یہ 6 بندوں میں سے اکثر لوگ جس کو منتخب کر لیں گے آپس میں وہی مسلمانوں کا خلیفہ ہوگا. اب پھر کسی نے مشورہ یہ دیا کہ حضور اگر ووٹ برابر ہو گئے تب کیا کریں گے؟ تو آپ نے فرمایا میرا بیٹا عبداللہ بن عمر جو حضور کی بارگاہ میں بیٹھا ہے یہ ایک کاسٹنگ ووٹ کی حیثیت تو رکھے گا لیکن یہ خلافت کا کینڈیڈیٹ نہیں ہوگا. اگر کہیں برابر ہو جائے ووٹنگ کے حوالے سے تو یہ جہاں ووٹ دے گا اس کو اپنا خلیفہ بنا دینا، لیکن اس کو خلافت کے کینڈیڈیٹ کے طور پر تم نے منتخب نہیں کرنا. اب وہاں کیا ہوا؟ جن 6 لوگوں کی کمیٹی بنی ان میں سے پہلے شخص تھے حضرت عثمان غنی. کون؟ حضرت عثمان غنی. دوسرے شخص تھے جناب علی المرتضیٰ. تیسرے شخص تھے جناب حضرت طلحہ. چوتھے شخص تھے جناب حضرت زبیر. حضرت طلحہ زبیر دونوں اور جناب عثمان غنی اور جناب علی المرتضیٰ 4. 5ویں شخصیت تھی حضرت عبد الرحمن بن عوف. 6ٹھی شخصیت تھی حضرت سعد بن ابی وقاص. اور 7ویں کاسٹنگ ووٹ کی حیثیت والے کون تھے؟ حضرت عبداللہ بن عمر. لیکن 6 خلافت کے کینڈیڈیٹ ہیں. اب ذرا میں اور آپ اپنی ایبیلٹی دیکھیں کہ جس کو منتخب کرنے لگے ہیں لوگ، منتخب کرنے والوں کی اتھارٹی کیا ہے. ذرا مجھے اور آپ کو بھی پتہ چلے گا کہ کس طرح کے بندے کو منتخب کرنا چاہیے. ان 6 بندوں کی کم از کم کوالیفیکیشن یہ تھی کہ اللہ کے حبیب نے ان کو اس دنیا کے اندر ہی جنتی ہونے کی بشارت عطا فرمائی. آپ نے فرمایا میرا عثمان بھی جنتی، میرا علی بھی جنتی، اور میرا طلحہ زبیر بھی جنتی، عبد الرحمن بن عوف بھی جنتی، اور سعد بن ابی وقاص بھی. پتہ یہ چلا کہ جو اصول شورا کے اندر منتخب کرنے والے لوگ ہیں ان کا بھی کچھ نہ کچھ معیار تو ہونا چاہیے، کچھ نہ کچھ معیار تو ہونا. ہم عشرہ مبشرہ میں سے تو آپ منتخب کرنے والے لا نہیں سکتے، لیکن کم از کم اتنا اصول تو ضرور ہے کہ جو ووٹ ڈال رہا ہے وہ بھی کچھ نہ کچھ اہلیت رکھتا ہو. آپ اگر دیکھیں بھارت کو پوری دنیا جو جمہوری ممالک ہیں جہاں ڈیموکریسی رائج ہے وہ بھارت کو اپریشیٹ کیوں کرتے ہیں؟ ان کے ساتھ معاہدے بھی چلتے ہیں، بھارت کے ساتھ محبت کی پینگیں بھی ہیں امریکہ کی سپر پاور کی، لیکن پاکستان کے مقابلے میں بھارت کو زیادہ اپریشیٹ کیا جاتا ہے. اگر آپ بنظر غائر اس کو دیکھیں، ڈیپلی اس کو آبزرو کریں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جو ڈیموکریسی کے بانی تھے
ان کا موقف یہ تھا کہ یہ چند تھوڑے سے پڑھے لکھے لوگوں کی ایک سلیکٹڈ سی حکومت کا نام ہے. بے شک اس کو بعد میں ارسطو نے، افلاطون نے اور باقی آنے والے یونانی مفکرین نے کہا کہ جاہل اور گنوار لوگوں کی منتخب حکومت ڈیموکریسی کہلاتی ہے. میں آپ کسی کی توہین نہیں کرتا، لیکن ذرا اندازہ کریں کہ جتنے بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں، جب یہ نہیں ہوتا کہ 100% ایسا ہو، لیکن عمومی طور پر ایسا دیکھنے میں آیا ہے کہ جتنے بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں، اچھی پوسٹوں پہ بیٹھے ہیں، ظاہر ہے تعلیمی کچھ نہ کچھ کوالیفیکیشن تو ہے، تو الیکشن میں وہ کہاں ہوتے ہیں؟ الیکشن میں جب وہ انتخاب ہو رہے ہوتے ہیں وہ کہاں ہوتے ہیں؟ اپنی ڈیوٹیز پہ ہوتے ہیں. ایک بندہ گو کہ ان کے ووٹ ڈالنے کا طریقہ بھی رائج ہے، وہ اپنا ووٹ ڈال سکتے ہیں کسی بھی ذریعے سے، چند دن پہلے ان کا بھی ایک پورا پروسیجر موجود ہے، لیکن عموماً ایسا نہیں ہوتا. تو جو منتخب کرنے والے لوگ ہیں وہ کس لیول پہ اس کا انتخاب کرتے ہوں گے، یہ میں اور آپ اپنے معاشرے کے اندر ان چیزوں کو ملاحظہ کر سکتے ہیں. تو حضرت عثمان غنی کا انتخاب اصول شورا سے ہوا، آپ خود بھی اہل تھے، آپ کو منتخب کرنے والے بھی اہل تھے. بھارت کو لوگ سلام کیوں کرتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے اتنا بڑا ملک جس کی آبادی عرب سے بھی زیادہ ہے، جس کے صوبے اتنی تعداد میں ہیں اور ایجوکیشن کا ریٹ بھی اتنا زیادہ نہیں ہے، اس کے باوجود بھی وہاں ڈیموکریسی رائج ہے. اتنا بڑا جمہوری ملک ہے، لہذا وہ سلام کرنے پہ مجبور ہیں کہ نظام ہمارا تھا اور جس اس کرائیٹیریے کے ساتھ تھا اس سے ہٹ کر تم نے اپنے معاشرے میں رائج کر دیا ہے، تو ہم سے زیادہ بڑے لوگ تو تم ہو. لہذا حضرت عثمان غنی کا انتخاب بھی ہمیں بتا رہا ہے کہ خلیفہ ایسا ہونا چاہیے جو کوالیفائیڈ ہو، اور جو منتخب کرنے والے ہیں وہ بھی وہ ہوں جو کوالیفائیڈ ہوں. اب سب سے بڑی کوالیفیکیشن کیا ہے؟ خوف خدا، جس پہ قرآن بار بار سٹریس کر رہا ہے، وہ کیا ہے؟ خوف خدا. اگر خوف خدا نہیں ہوگا اور قرآن و سنت تمہارے لیے سورسز آف شریعہ نہیں ہوں گے، تو پھر بے لاگ قانون سازی ہوگی، پھر اپنی مرضی کے قوانین بنیں گے، لوگ اپنے آپ کو بچانے کے لیے قانون سازی کریں گے، لیکن تمہارے حقوق کو کوئی نہیں پوچھے گا. ذرا اس بات کو غور سے دیکھیں، اس بات کو غور سے سمجھیں کہ اگر تم نے اپنے پیرامیٹرز قانون سازی کے طے نہ کیے تو تمہارے بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے کوئی حکمران قانون سازی نہیں کرے گا. لیکن ہم میں جب ہم ووٹ ڈالتے ہیں تو کس بندے کو قرآن و سنت کے معیار پہ ہم ووٹ دیتے ہیں؟ جب ہم کسی کو منتخب کرتے ہیں تو کیا قرآن و سنت کا معیار کبھی ہم نے دیکھا ہے؟ یا ہمارے طریقہ انتخاب کیسا ہے، بندہ کیسا ہے، اس کی پالیسی کیا ہے، اور وہ آگے چل کر کیا کرے گا، میرے مسائل کتنے حل کرے گا؟ میرے بھائی وجہ یہ تھی کہ نظام ہم نے وہ اختیار کیا کہ جو نظام حق کا معیار نہیں تھا، جو نظام حق کا معیار نہیں تھا. بے شک اسلام 100% ڈیموکریسی کو حرام نہیں کہتا، لیکن انسانوں کے بنیادی حقوق تو ان کو ملنے چاہیے، وہ کسی بھی نظام میں مل جائیں. باپ بیٹے کو بنا دے اور مجھے اور آپ کو حقوق ملتے رہیں، نو پرابلم، اسلام اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے. اور اکثریت منتخب کر لے لیکن مجھے اور آپ کو حقوق ملتے رہیں، تو ڈیموکریسی بھی اسلام کا ہی اصول گنا جائے گا، اسلام کے مد مقابلے کوئی اصول نہیں گنا جائے گا. لیکن جب حکمران وقت لوگوں کے حقوق پورے نہ کرے اور اللہ رسول کے احکامات کو بھی وائلیٹ کرے، تو پھر شریعت یہ کہتی ہے کہ اب برائی کو روکنے کے تمہارے پاس 3 ذریعے ہیں. سب سے پہلا ذریعہ یہ ہے کہ کیسے روکو؟ طاقت سے روکو. دوسرا ذریعہ یہ ہے کہ کیسے روکو؟ زبان سے کہو کہ یہ برا ہے. اور تیسرا طریقہ پھر کم از کم والا یہ ہے جو ایمان کا چھوٹا سا ادنا معیار ہے، وہ یہ ہے کہ تم دل میں تو یہ سوچ لو کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ حلال نہیں ہے بلکہ یہ حرام ہے. تو میں اور آپ کس لیول پہ کھڑے ہیں؟ کم از کم آج پاکستان کے حالات دیکھ کر مجھے اور آپ کو اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کی انتہائی ضرورت ہے. اور امت مسلمہ کے وہ افراد جو ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریباں ہیں، مذہبی طبقہ ہو یا کوئی اور، ویسے آپس کی بات یہ ہے کہ مذہبی طبقہ صرف بدنام ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ حلقہ 120 میں 4.25 لاکھ ووٹ رجسٹرڈ ہیں، لیکن مذہبی حلقوں کو لوگ کتنا ووٹ دے رہے ہیں؟ 13,000 ووٹ 4.25 لاکھ رجسٹرڈ ووٹوں میں سے مذہبی طبقے کو مل رہا ہے، وہ بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں یا اہل حدیث ہوں. لیکن میں اور آپ مذہب کتنا چاہتے ہیں؟ کیا اس انتخابی نظام سے ہمیں پتہ چل رہا ہے یا نہیں چل رہا؟ بولے نا. ہم مذہب کو کتنا چاہتے ہیں یہ طریقہ انتخاب سے پتہ چل رہا ہے، لیکن سارے کا سارا تانا اگر پھر بھی مذہبی طبقے کو ہو تو پھر اس کے شاخسانے کہاں ملیں گے؟ اس کے شاخسانے بڑی جگہوں پہ چل کے ملیں گے.
خصوصاً ہمارے نظام تعلیم میں چل کے ملیں گے. جس نظام تعلیم نے معذرت کے ساتھ مجھے اور آپ کو پہلے لبرل بنایا، اس لبرل سے پھر اس نے ہمیں لامذہبیت کی طرف دھکیل دیا، اور حضرت علامہ اقبال جیسا سیر امت کا اور دور اندیش آدمی 1938 میں جا رہا ہے، لیکن 1914 میں کیا کہہ کے جا رہا ہے؟ علامہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الہاد بھی ساتھ، ایتھزم بھی ساتھ آ جائے گا، لا مذہبیت بھی ساتھ آ جائے گی. جو میں کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، باقی ساری دنیا غلط ہے. علامہ کہتے ہیں ایسی سوچ بھی آ جائے گی جدید نظام تعلیم کے ساتھ. علامہ کہتے ہیں میں نے ایسا کبھی نہیں سوچا تھا، میں نے تو یہ سوچا تھا کہ تعلیم آئے گی تو فراغت آ جائے گی، لیکن یہ تعلیم کیا لے آئی؟ یہ کفر کا نظام لے آئی. یہ ہمارے سامنے الہاد، سیکولرزم اور ایتھزم جیسے جذبات لے کر آ گئی، جس نے ہماری نوجوان نسل کو تباہ و برباد کر دیا. اکبر الہ آبادی کی روح کو سلام ہو، اس نے کیسی کیسی باتیں کی. اکبر الہ آبادی یہ کہتا ہے، میں نے پہلے بھی ایک دو دفعہ یہ کوٹ کی ہے، کہ ہم ایسی کل کتابوں کو قابل ضبطی سمجھتے ہیں جن کو پڑھ کر بیٹے باپ کو خبطی سمجھتے ہیں. نظام حکومت وہ آیا، اور پھر اکبر الہ آبادی یہ کہتے ہیں کہ فرعون بچوں کو کبھی بھی مارنے کا حکم نہ دیتا، اگر وہ ایک کالج بنا لیتا تو وہ بچوں کو مارنے کے لیے کافی تھا. یہ بڑی ڈیپلی بات ہے اکبر الہ آبادی کی، کہ ہمارے نظام تعلیم میں اتنے بڑے انسٹیٹیوشن، اتنی بڑی ہیوی اماؤنٹ لے کر ہمارے بچوں کو جو نظام تعلیم دے رہے ہیں. اکبر الہ آبادی کہہ رہا ہے، جو سید ہے اور حضور کی اولاد میں سے ہے اکبر الہ آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، شاید ان کا پورا نام سید اکبر حسین ہے غالباً، کیونکہ میں اردو کا بندہ نہیں ہوں، لیکن جو میری انفارمیشن ہے اس کے مطابق. تو اکبر الہ آبادی کی بات بھی بہت پہلے کی ہے کہ فرعون اگر ایک کالج ہی بنا لیتا تو بچوں کو تباہ کرنے کے لیے یہ کافی تھا. آج ہمارے بچے بچیاں میرے بھائیوں تباہ ہو رہے ہیں. کو ایجوکیشن کے نام پر ہم یوں سمجھیں کہ پیٹرول کے قریب آگ رکھ کر بے ہوشی کی آگ سو رہے ہیں. ہمیں نہیں پتا میرا اور آپ کا بچہ رات کو کیا کر رہا ہے، ہمیں نہیں پتا میرا اور آپ کا بچہ کہاں پڑھ رہا ہے، کیا پڑھ رہا ہے، کتنی تعلیم لے رہا ہے، کیسی تربیت لے رہا ہے. فیشن ویلکم کے نام پر، سوشل گیدرنگ کے نام پر، اورینٹیلزم کے سبجیکٹ کے نام پر ہمارے بچوں کو اسلام کے بارے میں ڈاؤٹ فل کیا جاتا ہے. اس سے بڑی اور میری اور آپ کی نائلی کیا ہو سکتی ہے؟ لہذا میرے بھائی، اسلام کا طریقہ انتخاب، اس کا پہلا اصول ہے اصول مشاورت. پہلا اصول گو کہ آج موجود ہے لیکن اپنی روح کے مطابق موجود نہیں ہے. کیوں؟ کہ جو ایبلٹیز ہیں، جو کوالیفیکیشن ہیں، وہ طے نہیں ہے. اور اسلام سب سے بڑی کوالیفیکیشن کیا کہہ رہا ہے؟ کہ بندہ متقی ہو، بندہ متقی ہو، منتخب ہونے والا بھی اور منتخب کرنے والا بھی. یہ دونوں کہاں سے آئیں گے؟ جو متقی ہوں قرآن پڑھنے سے آئیں گے، اللہ کے نبی کی حدیث و سنت پڑھنے سے آئیں گے. لیکن میرے بھائی، آج اگر ختم نبوت جیسی ترامیم ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں، اور ایک مہینے کے لیے مذہبی اجتماعات پہ پابندیاں ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں، اور ایک منسٹر اگر یہ کہتا ہے کہ فلاں گروہ جو ہے وہ کافر نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو کافر نہیں سمجھتا، یا اس وجہ سے کہ کچھ علماء اس کو کافر نہیں سمجھتے، تو یہ کس چیز کا رزلٹ ہے؟ اللہ کے نبی آئے تھے جہالت ختم کرنے کے لیے. میں اس کو بھی پازیٹیو لے رہا ہوں کہ ایک اگر منسٹر یہ کہہ رہا ہے کہ فلاں مکتب فکر جو ہے وہ کافر نہیں ہے، اور کیوں کافر نہیں ہے؟ کیونکہ ہمارے علماء اس کو کافر نہیں کہتے بقول اس کے. دوسری بڑی جو لایانی بات ہے وہ یہ ہے کہ کیوں کہ وہ خود اپنے آپ کو کافر نہیں سمجھتا، اس لیے وہ کافر نہیں ہے. تو ہم اس کو بھی پازیٹیو لیتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ اس بندے کا ایسا کہنا کیوں ہے؟ میں اس کے لیے تجزیہ یہ کرتا ہوں، ہم نے قرآن نہیں پڑھا، اتفاق کرتے ہیں اس بات سے، ہم نے قرآن نہیں پڑھا، ہم نے اللہ کے نبی کی حدیث و سنت نہیں پڑھی. ہماری اسٹیبلشمنٹ، ہماری بیوروکریسی، ہماری عدلیہ، ہمارے بڑے آفیسر اگر یہاں ملک پاکستان میں رہنے کے باوجود اسلامی نظام سے اور اسلامی نظام تعلیم سے آری ہوں، تو پھر کوئی بندہ کوئی بات بھی کر سکتا ہے. لیکن سوچنا یہ پڑے گا کہ ہم نے وہ چیز چھوڑ دی جس کے ساتھ ہمیں ہدایت ملنی تھی، اور وہ چیز کون سی تھی؟ قرآن اور اللہ کے نبی کی حدیث و سنت. میں اگر بہت بڑی بڑک نہیں مارتا، آپ کو ڈی گریڈ بھی نہیں کرتا، صرف اتنا کنسلٹیشن آپ سے کرتا ہوں کہ کیا ہم قرآن کو سمجھنے کے لیے کوشش کرتے ہیں اپنے گھروں میں؟ ایمانداری سے بتائیں، میں نے بھی مرنا ہے، آپ نے بھی مرنا ہے. اللہ کے نبی کی حدیث اور سنت
13 روپے کا اخبار ہم پڑھتے ہیں، 1000 روپے کا نیٹ پیکیج ایوو کے نام پر ہم اپنے بچوں کو لگا کے دیتے ہیں۔ میرے بھائی اس کے باوجود بھی ہم اگر یہ سمجھیں کہ ہمارے اوپر حضرت اویس کرنی جیسے حکمران آئیں گے اور صلاح الدین ایوبی جیسا حکمران آئے گا اور روہنگیا کے مسلمانوں کی صدا کو سنے گا، محمد بن قاسم آئے گا اور عورتوں کے دفاع کے لیے وہ بات کرے گا، تو میرا خیال ہے اس سے بڑی جہالت ہو کوئی نہیں سکتی۔ اگر میرے بھائی اس معاشرے کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو کم از کم 2 چیزیں اپنے معاشرے میں رائج کر لیں، ایک قرآن اور دوسرے اللہ کے نبی کی حدیث و سنت۔ گھر میں ناشتہ بنتا ہے، قرآن کی تلاوت ساتھ ہونی چاہیے۔ اگر گھر میں لنچ بنتا ہے تو اس کے ساتھ قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے۔ اگر گھر میں آپ شام کا کھانا پکاتے ہیں تو قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے۔ پھر کوئی منسٹر، کوئی اسمبلی آپ کے مذہبی عقائد کے اوپر کبھی بات کرتے ہوئے کترائے گی، ان کو پتا ہوگا کہ ان کو دین کی سمجھ ہے۔ آج مجھے اور آپ کو دین کی سمجھ میرے بھائی نہیں ہے، میں ڈی گریڈ نہیں کرتا، لیکن ہم صرف نام کے مسلمان ہیں، ہم کام کے مسلمان نہیں ہیں۔ قادیانی تو ٹھہرے کافر، میں بڑی سخت بات عرض کرنے لگا ہوں، قادیانی تو ٹھہرے نظریاتی کافر، لیکن میں اور آپ عمل کے لحاظ سے کس مقام پہ کھڑے؟ اس کا جواب آپ ہی دے دیں۔ ہم کیونکہ شیئر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، کیونکہ وہ اللہ رسول کو نظریاتی نہیں مانتے کہ نظریاتی طور پر حضور کا وہ مقام تھا اور مرزا غلام محمد قادیانی کا یہ مقام ہے، وہ نظریاتی طور پر منکر ہے۔ اور کیا وہ نمازیں پڑھتا ہے یا نہیں؟ یہی تو وہ منسٹر کہہ رہا ہے، وہ نمازیں پڑھتے ہیں، وہ روزے رکھتے ہیں، وہ سارا کام کرتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ نظریاتی طور پر آئینی قانونی لحاظ سے کافر ہے، عملی لحاظ سے میں اور آپ کس جگہ پہ کھڑے؟ اپنے گریبان میں میں بھی جھانکتا ہوں، آپ بھی جھانکیں، خدا کے لیے اپنے بچوں کی تربیت کا فریضہ سر انجام دے دیں، ورنہ آنے والے کل کے یہ وہ منسٹر ہیں جو آج اللہ رسول کی تعلیمات کے خلاف بول رہے ہیں، کل وہ تلوار اٹھا کر یزیدی کردار اپناتے ہوئے امام حسین جیسے لوگوں کو بھی تہہ تہہ کر لیں گے۔ اور کوئی دور نہیں ہے، جب امت کے اندر فساد بڑھتا ہے پھر اللہ اپنے غضب کا کوڑا مسلمانوں کے اوپر برساتا ہے۔ 3 بڑی بڑی نشانیاں اللہ کے غضب کی ہمارے سامنے موجود ہیں، شہادت امام حسین اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور سکوت بغداد۔ سکوت آپ ڈھاکہ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ پاکستان سے بچھڑا ہے، گو کہ اپنا نظام تو قائم ہے کسی حوالے سے، لیکن 3 قدم اٹھا کر مسلمان تباہ ہو چکا ہے۔ نمبر 1 واقع کربلا، شہادت عثمانی، اور تیسرا معاملہ ہے جب مسلمانوں کی اینٹ سے اینٹ بجائی تاتاریوں نے، چنگیزیوں نے، اور مسلمانوں کو ڈسپرس کر دیا۔ رہی صحیح خلافت عثمانی خلافت تھی جس کو ڈیموکریسی کے نام پہ ختم کر دیا گیا۔ لیکن میرے بھائی ساری باتوں کی ایک بات، ہمارا معاشرہ، ہماری اسمبلیاں، ہماری ترامیم، ہماری سیاسی پارٹیاں ٹھیک نہیں ہو سکتی جب تک ہمارے گھروں میں قرآن اور سنت کا نظام نہیں آئے گا۔ کیوں؟ کل کا MNA آپ کا بیٹا بھی ہو سکتا ہے، کل کا MPA آپ کا بیٹا بھی ہو سکتا ہے، کل کا آرمی چیف آپ کا بیٹا بھی ہو سکتا ہے، کل کا عدلیہ پہ بیٹھا ہوا بہت بڑا چیف جسٹس وہ آپ کا بیٹا بھی ہو سکتا ہے۔ آپ اس کو قرآن و سنت کی تعلیمات دے دیں، وہ کل آپ کے حقوق کا محافظ بن کر کھڑا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کو اپنے گھروں میں نافذ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ البلاغ۔